کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دور میں جب دنیا میں کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کرے گا کہ جس سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کی کوئی توہین نظر آتی ہو، اور مفسرین نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اشارتاً کنایتاً تعریراً یا تقریراً کسی بھی انداز میں آقا کائنات کی ادنا سی گستاخی کرے گا تو وہ واجب القتل ہے، اور اس مسئلے پر 1400 سالہ امت مسلمہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی اختلافی رائے پیش کی ہو۔ گویا کہ یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اسی بنیاد پر یہ سزا تو رہ گئی اپنی جگہ پر، کوئی آدمی اس سزا کے شرعی ہونے کا بھی انکار کرے تو وہ اجماع امت کا منکر ہے۔ بلکہ ایک آدمی اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے نشے کی حالت میں، اس کے ہوش و حواس اپنی جگہ پہ قائم نہیں تھے، شراب پی رکھی تھی، تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں بھی اسے قتل کیا جائے گا۔ اور ایک آدمی اس کا ارتکاب کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ آج کئی لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی وہ اپنے الفاظ واپس لے لے، وہ توبہ کر لے، تو مفسرین نے یہ مسئلہ بھی لکھا اسی جگہ پر کہ اس توبہ کا اعتبار صرف آخرت کے حوالے سے ہوگا، بس اس کی توبہ جانے، اس کا خدا جانے، اس کے مرنے کے بعد جو رب چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ لیکن امت مسلمہ کو، کسی حکمران کو، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ محض اس کی توبہ کو بہانہ بنا کر اس کی جان کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، ہر حال میں ایسے بد فطرت کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔